شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کی چوتھے دن کی دعا۔ امام معصوم علیہ السلام یوں تعلیم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ پروردگار اے اللہ، مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں تیرے احکام کو بجا لا سکوں، وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اور مجھے اپنے ذکر کی حلاوت کا مزہ چکھا، اس کا ذائقہ چکھا، اس کی مٹھاس مجھے نصیب کر۔ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، اور اے پروردگار مجھے اپنے شکر کو انجام دینے، اپنے شکر کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرما اپنے کرم کے ذریعے سے۔ وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ یا وَسَتَرِكَ، کہ اے پروردگار مجھے اپنی خاص رحمت کے ذریعے سے، اپنے خاص کرم کے ذریعے سے میری حفاظت فرما، مجھے محفوظ فرما۔ یا ابصر الناظرین، اے سب سے اے اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والے، اس پر نگاہ رکھنے والے، اے سب سے زیادہ نظر رکھنے والے۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایت میں یوں ملتا ہے کہ من دعا بہ اعطی فی جنت الخلد 70,000 سریر، کہ جو کوئی اس دعا کی تلاوت کرتا ہے ماہ رمضان کے چوتھے دن تو پروردگار عالم اسے اپنی خلد میں، جنت الخلد میں، ایک جنت الخلد ہے، ایک جنت بری ہے، ایک جنت الفردوس ہے، ایک جنت عدن ہے، ایک جنت مأوا ہے، تو پروردگار اسے جنت الخلد میں، یا یوں ملتا ہے کہ جنت الخلد کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جس جنت کے اندر انسان کو رہنے کی اجازت مل جائے گی، اس جنت میں 70,000 سریرن، 70,000 تخت نصیب فرمائے گا۔ علی کل سریر جاریۃ من الحور العین، اور ہر تخت پر ایک حور العین موجود ہوگی۔ ایسے پروردگار عالم اس شخص کو 70,000 تخت عنایت فرمائے گا اپنی جنت الخلد کے اندر، ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر۔ پہلا جملہ جو اس دعا کے اندر ہے وہ جملہ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قونی فیہ، اس دن کے اندر پروردگار مجھے قوت عطا فرما، علی اقامت امرک، تاکہ میں تیرے امور کو بجا لا سکوں، اعضاء و جوارح کو قوی کر دے میرے، تاکہ میں تیرے دیے گئے احکام کو پورا کر سکوں، جو تیرے حکم ہیں ان کو مان سکوں، ان کو پورا کر سکوں، ان کی اقامت کر سکوں، ان کو بجا لا سکوں۔ جو تو نے نماز کے لیے حکم دیا ہے، جو تو نے روزے کا حکم دیا ہے، جو تو نے حج کا حکم دیا ہے، جو تو نے زکوٰۃ و خمس و جتنے احکام ہیں پروردگار تو نے جو عطا کیے ہیں، میں ان کو بجا لا سکوں، اس پر مجھے قوت عطا فرما۔ جب میں نماز پڑھوں تو میں تھک نہ جاؤں، جب میں تیری بارگاہ میں مناجات کرنے کے لیے بیٹھوں تو میں تھک نہ جاؤں، کہیں یہ نہ سوچنے لگوں بار الہ اے خدا یہ دعا کب ختم ہوگی، یہ اتنے پیج رہ گئے، ابھی 15 پیج رہ گئے، اب 12 پیج رہ گئے، اب 10 پیج رہ گئے، اب 8 پیج رہ گئے۔ پروردگارہ مجھے قوت عطا فرما، میرے اعضاء و جوارح کو مضبوطی عطا فرما، تاکہ میں تیرے حکم کو بجا لانے کے قابل بن سکوں۔ جیسا کہ دعائے کمیل کے اندر ملتا ہے، مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قو علی خدمتک جوارحی وشدد علی العزیمت جوانحی، کہ پروردگار مجھے میرے جوارح کو، اعضاء و جوارح کو قوت عطا فرما، تاکہ میں تیری خدمت کے اندر لبریز ہو سکوں۔ اب اللہ نے انسان کو یقیناً مختار خلق کیا ہے، صاحب اختیار پروردگار عالم نے بنایا ہے، لیکن اطاعت جو انسان کر پاتا ہے اللہ کی، یقیناً اس کے پیچھے بھی اسی کی توفیق کار فرمائیں،
اور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی، پروردگار عالم نے ہمارے بازوؤں میں، ہمارے جسم میں، ہمارے قدموں میں، ہمارے پاؤں میں، ہمارے وجود میں یہ طاقت رکھی کہ جس قوت کی مدد سے میں نماز کے لیے کھڑا ہو پایا، بیٹھ پایا، رکوع سجود کر پایا، یہ اسی کا کرم تھا، یہ اسی کی توفیق تھی، یہ اسی کا اذن تھا، یہ اسی کی طاقت تھی عطا کی ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں روزہ رکھ سکا، بھوک پیاس کو برداشت کر سکا، اور جو اس کا حکم ہے، اس کا جو امر ہے، اس کو بجا لا سکا۔ یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کا فضل ہے، یہ اسی کی عطا کردہ قوت ہے کہ جو اس نے مجھے مال عطا کیا تو میں صاحب استطاعت بنا۔ جب میں صاحب استطاعت بنا تو پھر میری صحت میں بھی استطاعت تھی، اور میرے وقت میں بھی استطاعت تھی، اور میرے حالات ایسے سازگار رہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے کہ میں حج کے لیے جا سکا اور میں حج انجام دے سکا۔ لہٰذا یہ پروردگار کا کرم، ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں، سب اپنی مرضی سے اختیار سے کر سکتا ہے، لیکن تب بھی اپنے اختیار سے کیے ہوئے کام کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اس کی عطا کردہ توفیق کا ثمرہ سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ پروردگار اپنے بندے کو کیسے نوازتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے اس واقعے کے اندر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ ایک عالم وہ آتا ہے، اور معذرت چاہتا ہوں، رسول کے دور میں نہیں پیش آیا، ایک عالم نے اپنے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ یہ عالم جنہوں نے رسول اللہ کی اپنے خواب میں زیارت کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں مجوسی سے جا کر کہہ دو، فلاں مجوسی سے جا کر کہہ دو کہ پروردگار نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور مستجاب کر لیا ہے۔ وہ عالم نہیں آیا، اس نے خواب میں دیکھا اور اس نے یہ حکم سنا، مگر وہ یہ سوچ کر نہیں آیا اس مجوسی کے پاس کہ اگر میں اس مجوسی کے پاس جا کر یہ خبر پہنچا دوں گا، جو کہ امانت تھی، رسول اللہ کی امانت تھی اس عالم کے پاس، لیکن وہ یہ سوچ کر نہیں آیا کہ میں کیا جاؤں گا ابھی اس مجوسی کے پاس اور اسے جا کر کہوں گا اور بتلا دوں گا کہ تمہاری دعا کو پروردگار عالم نے قبول کر لیا ہے اور مستجاب ہو گئی ہے بارگاہ الہی سے تمہاری دعا، تو وہ اپنی مجوسیت پر اور زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ اب یہ ان کا سوچنا تھا، اس عالم کا اس طرح سے سوچنا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ خواب میں آیا، میں نہیں گیا، پھر دوسری مرتبہ خواب میں نہیں گیا، تیسری مرتبہ مجھے یہ خواب آیا، اب میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا اور ریزسٹ نہیں کر سکا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی حاضر ہو گیا اس مجوسی کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ میری حاجت کو قبول کر لیا کیا؟ کہاں؟ کہا تو جانتا ہے کہ میں مجوسی ہوں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو مجوسی ہے، اور یہ خواب مجھے تیسری بار آیا ہے، پہلی بار میں نے اگنور کیا، دوسری بار میں نے اگنور کیا، تیسری بار جب خواب آیا تو میں مجبور ہو کے تیرے پاس آیا۔ کہا کہ مجھے مسلمان کر دو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلمان ہوا۔ جب مسلمان ہوا تو اس نے اپنی بیٹیوں کو اور اس کی جتنی آل اولاد تھی، اس کا جو گھرانہ تھا، ان سب کو اس نے دعوت اسلام دی، اور سب سے کہا کہ تم سارے کے سارے اسلام پر آ جاؤ، اور جو مجوسیت کے اندر اس کی بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا اسے اس نے باطل قرار دیا، اور یہ کہا کہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اب وہ شخص یہ عالم سے کہتا ہے، یہ مجوسی عالم سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میری دعا کیا تھی جو قبول ہو گئی؟ اسے خواب میں تو یہ نہیں بتلایا گیا کہ اس کی دعا تھی کیا مجوسی کی، لیکن یہ بتلایا گیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ کہا کہ تم جانتے ہو میری دعا کیا تھی؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا میرے یہاں پہ بیٹی کی شادی تھی اور میں نے ایک فنکشن رکھا تھا اپنے گھر میں، اور بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے، میرے گیسٹس میرے گھر آئے ہوئے تھے خوشی میں شامل ہونے، تو میں ان کی خدمت کے لیے کھانا وغیرہ لگایا تھا اور دسترخوان سجایا تھا، سب کچھ تھا، ایک شور شرابہ تھا، مگر پڑوس کے اندر ایک خاتون اور ان کی بیٹی رہتی تھی جو مجھ سے بڑا ڈسٹرب ہوئے اس دن، اس پروگرام اور اس ایونٹ کی وجہ سے، اس رش کی شور شرابے کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوئے۔ میں نے ان کی گفتگو جب میں قریب گیا ان کے گھر کی دیوار کے تو میں نے سن لی۔ جب میں نے وہ باتیں سن لی اس ماں بیٹی کی، تو میں نے کچھ کھانا ان کی طرف بھجوایا اور کچھ رقم بھی بھجوائی، اور ان سے ریکویسٹ کی، معذرت کی کہ بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔
اس بیٹی نے, اس بچی نے جو شکایت کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, اس نے اب اس کے لیے دعا کی, اور دعا کیا کی؟ پروردگارہ اس شخص کو جو کہ اتنا اچھا ہے, اسے نے اتنا خیال کیا ہمارا, اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیامت میں محشور فرما, اور اسے حق کی رہنمائی فرما, حق کی طرف ہدایت عطا فرما دے. اور جیسے ہی اس بچی نے میرے لیے دعا کی ہے, وہ دعا میرے حق میں قبول ہوئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں آ کر اس بات کی خبر دی ہے کہ جو اس مجوسی کے لیے دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے. اس مجوسی سے جا کے کہہ دو. ایک عمل, اور اس ایک عمل کا نتیجہ یہ, اس کا اجر یہ کہ ایک مجوسی کو پروردگار عالم نے ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو مجوسی ہے, اس کا حق نہیں ہے کہ یہ راہ حق پر آئے اور ہدایت کے راستے پر آئے, ایسا نہیں کیا. اسے دھتکارا نہیں, بلکہ اس کے اس ایک عمل کو پروردگار عالم نے اس طرح سے اپنی بارگاہ میں قبول کیا کہ اسے حق کی طرف ہدایت دے دی. دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ, اور پروردگار اس دن میں مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس اور چاشنی کا مزہ چکھا. مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الذکر یونس اللب وینیر القلب ویستنزل الرحمۃ, کہ ذکر الہی کی وجہ سے انسان کا جو لب ہے, اس کا جو دل, اس کا جو دماغ ہے, وہ یونس, انسیت رکھتا ہے, یعنی جلدی سے حق کو قبول کرتا ہے اور جلدی باتوں کو قبول کرتا ہے. تو عقلوں کو جلا ملتی ہے, یونیر القلب, دل کو نورانیت ملتی ہے, ویستنزل الرحمہ, اور اس کے ذریعے سے رحمت کو نازل کروایا جاتا ہے, رحمت کو کھینچ کے نازل کروایا جاتا ہے. کون سی چیز؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, یا تسبیحات اربع, یا استغفر اللہ, یا الحمدللہ, یا سبحان اللہ. اور اس کے بعد والا جملہ کیا ہے اس دعا کا؟ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ, اور پروردگار مجھے اپنے شکر کے راستے پر گامزن کر دے, ڈال دے, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے شکر کو بجا لا سکوں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شکر النعمت اجتناب المحارم, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے, اس کا مطلب, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتناب المحارم, کہ حرام کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. وَتَمَامُ قَوْلِ الرَّجُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور تمام حمد کیا ہے؟ کسی کا یہ کہنا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے گویا اس نے پروردگار عالم کے شکر کی ادائیگی کی کوشش کا مرحلہ پورا کر دیا. پھر امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے من حمد اللہ علی النعمت فقد شکرہ, جو اللہ کی نعمت پر اس کی حمد کرتا ہے گویا اس نے اس کا شکر ادا کیا, شکریہ ادا کیا. وَكَانَ الْحَمْدُ أَفْضَلَ مِن تِلْكَ النِّعْمَةِ, اور یہ حمد کرنا, جو کسی بھی انسان نعمت پہ حمد کرتا ہے اللہ کی, یہ اس نعمت سے زیادہ افضل چیز ہے جو اسے اللہ نے عطا کر دی. نعمت عطا کی اس کا کرم ہے, نعمت سے بڑی نعمت کیا عطا کی؟ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق, یہ اس سے بڑی نعمت ہے. مولا سید سجاد علیہ السلام مناجات الشاکرین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی تصاغرا عند تعاظم آلائک شکری, اے پروردگار میرا شکر کرنا یہ چھوٹا ہے, میرا شکر چھوٹا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ عند تعاظم آلائک, تیری بڑی بڑی ظاہری اور معنوی نعمتوں کے سامنے میرا شکر بہت معمولی سی اور بہت چھوٹی سی چیز نظر آئے گا. میں نے تیری اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو استعمال کیا اور ان سے استفادہ کر لیا, مگر شکر بہت تھوڑا سا کیا. فَكَيْفَ بِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ وَالشُّكْرِ إِيَّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَى شُكْرٍ, تو بس پروردگار میں تیری شکر کے منزل کو حاصل کر ہی نہیں سکتا, میں مکمل طور پہ 100% اتمام شکر پر تو پہنچ ہی نہیں سکتا, میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وَالشُّكْرِ إِيَّاكَ, میرا تیرا شکر ادا کرنا, يَفْتَقِرُ إِلَى شُكْرٍ, میں تیرا ایک شکر ادا کرتا ہوں تو وہ ایک اور دوسرے شکر کی طرف مجھے محتاج کر دیتا ہے کہ میں ایک اور شکر کرنے کا تقاضا پیدا ہو گیا. یعنی شکر انسان اس لیے نہیں کر سکتا کہ شکر کرنے پر خود ایک شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے اور لازم ہو جاتا ہے. لہٰذا
پروردگار عالم کی اتنی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں فراوان عطا فرمائی ہیں، خصوصاً اہل بیت اطہار اتنی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اہل بیت اطہار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ اس کا شکر ادا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور اگر اہل بیت اطہار نہ ہوتے تو آج ہم نہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ یہ مولا کے دعا کے الفاظ ہیں اور مولا نے ماہ رمضان کے چوتھے دن کون سی دعا پڑھنے کی ہمیں تلقین اور تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں شکر گزاروں میں سے قرار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔